ایک بچی نے کچھ پیسے چھپائے، گھر والے تھک گئے وہ پیسے تلاش کر کے۔ بچی نے کہا کہ چھپائے میں نے ہیں، اب آپ اگر مجھے کچھ کہیں گے نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے قرآن لائی اور قرآن اس نے دیا اور اس نے کہا کہ جی اس میں میں نے پیسے چھپائے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ آئیڈیا تمہیں کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ آئیڈیا مجھے اس لیے آیا کہ مجھے پتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ہر چیز کو تو چیک کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو تو آپ نے سال کے سال ہی کھولنا ہوتا۔ اور ابھی بھی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری ذلت اور رسوائی اس کے سبب سے ہے تو میرے دوستوں بھائیو بزرگوں پھر کیا کہیں گے؟ خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورا شدی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو چھوڑ دینے کے سبب سے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے۔ یہ جو برما میں ہماری بہو بیٹیوں کو بہنوں کو جو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، جو ان کی عصمت دریاں کی جا رہی ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گردنیں ماری جا رہی ہیں، بوڑھوں کو روتا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے، وہ اسی کے سبب تو ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، شاید پہلی قوموں نے اس طرح نہ کیا ہو۔ تم نے کیا کیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہمیں ذلت اور رسوائی کا ایک نشان بنا کے رکھ دیا۔ سوچا کہ یا اللہ جی یہ تو آپ کا ایک عجیب کلام ہے۔ تو قرآن سے پوچھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ بیٹا اب پہلے تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، اس کے بعد تم نے قرآن گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی بینگ اے کرسچن، اب قرآن اور اسلام کی کتابیں گھر میں لا کے رکھ دیں، تو اب آپ کی تباہی اور بربادی میں، آپ کی ذلت اور رسوائی میں اب کوئی شک باقی ہے؟ کہ ابا قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ کیا مشکل؟ میں نے کہا ابا ہم عیسائیوں نے اتنی ترقی کی، ہم کرسچنز نے ویسٹ میں اتنی ترقی کی کہ ہم چاند پہ چلے گئے، اب ہم چاند سے بھی آگے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پوری دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک نیٹ ورک میں آپ نے جو ہے وہ پرو دیا۔ لیکن میں نے کہا کہ ابا مسلمانوں کے قرآن نے مجھے پریشان کر دیا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے، ان کے رب کا جو کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے، قل هو اللہ احد، وہ وحدہ و یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ابا ہم اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم اس قدر ترقی کر چکے ہیں، کیا ہم مسیح علیہ السلام میں اس کی کوئی ایک صفت بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ ہم جانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام وحدہ و یکتا نہیں ہے، وہ اکیلے اور تنہا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ محتاج تھے، وہ روتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ان کو درد ہوتی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس جیسے کئی اور بھی لوگ تھے۔ کہ ابا ہم یعنی مسیح میں کوئی ایک صفت بھی، یہ جو قرآن ایک الہ کی جو کوالٹیز انٹروڈیوس کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، کیا ہم کسی طرح مسیح علیہ السلام میں ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ میرے دوستو بھائیو بزرگو، یہ 1443 سال کا واقعہ ہے کہ 1443 سال پہلے اسلام نے یہ چیلنج دیا تھا اور آج تک وہ چیلنج قبول ہے، اور یہ 1443 کروڑ سال بھی ہو جائیں گے نا تو یہ چیلنج اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ میرے ابا کی زبان گنگ ہو گئی، بند ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ابا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے اندر ہی صفات ہو سکتی ہیں تو پھر مان لیجئے کہ مسیح اللہ نہیں ہے۔ He is not God. He is the man of God. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ تو ہم کیوں اس بات میں تردد کرتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہیں؟